رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے خلابے ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ اور ان سب باتوں کے بعد جس پیر و مرشد کا ذکر، جس پیر و مرشد کی بات، میرے لیے تو پیر و مرشد میری ماں، اور ہم سب کے لیے یقیناً پیر و مرشد کا درجہ رکھنے والی ہستی ماں ہے۔ اور آج ہم نے ماں کے بارے میں، ظاہر ہے ہم جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی بات کر لیں، جتنے مرضی الفاظ استعمال کر لیں، جتنا مرضی خراج تحسین پیش کر دیں، ہم اس ہستی کی تعریف کو نہیں پہنچ سکتے جس کو اللہ رب العزت نے ماں کی صورت میں ہمارے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ ماں کسی کی بھی ہو، چاہے انسان کی ہو، چاہے جانور کی ہو، ماں ماں ہوتی ہے۔ اور آج اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی، گزارش کی، ہماری آرجے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں سائمہ صدیقی، اور میں بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بہت سارے مصروف وقت میں تھوڑا ٹائم نکالا۔ میرے خیال سے اس لیے بھی میں نے آپ کو، اگر آپ کہیں آپ کا انتخاب کی، میں انتخاب تو نہیں، آپ کو زحمت دی یہ کہوں کہ ماں کے بارے میں بات بھی کریں گے اور خود بھی آپ ظاہر ہے ماں ہیں، تو اس بارے بھی آپ سے بات چیت کریں گے۔ کیا کہیں گی؟ تعارف تو میں آپ کو کیا کراؤں سننے اور دیکھنے والوں کو؟ سب سے پہلے آپ کو وعلیکم السلام، آپ کی ان محبتوں کا، عنایتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور جس طرح سے جو آج کا دن ہے اور جس طرح سے ہماری تیاریاں تھیں، پورے آپ لوگوں نے سب نے دیکھا، جو ہمارے ویورز ہیں انہوں نے بھی، اور آج کے دن کے حوالے سے بس میں یہی کہوں گی کہ پہلی درسگاہ اگر ماں کی کہی گئی ہے نا، تو اس میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ حقیقتاً اس میں 100% یہ حقیقت ہے کہ گھر کی جو درسگاہ ہے وہ ماں ہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کہیں جا کے کچھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسی ایسی ماؤں سے میں ملی ہوں، یعنی آج ہی کے دن کی اگر بات کی جائے تو میرے لیے، میری لائف میں سب سے بڑھ کر آج کا دن گزرا ہے۔ نہیں، وہ مہد سے لہد تک کی جو بات ہے نا، وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں نے بہت سی جگہ دیکھا، ہم سب ظاہر بچوں والے ہیں، آپ اگر بچے کو، نیولی بورن بیبی کو آپ چاہے جتنا مرضی گود میں لے لیں، جو مرضی کر لیں، اس کو سکون اس وقت ملے گا جب وہ اپنی ماں کی آغوش میں لیٹ جائے، بالکل۔ اور وہ ماں کے پاس جب پہنچ جاتا ہے تو چاہے وہ بے شک ماں کا لمس اس وقت نہ حاصل کر رہا ہو، لیکن اگر وہ ماں کے پاس ہے نا، اس کو خوشبو آ رہی ہے اپنی ماں کی، تو پھر وہ اس کا بیہیویئر بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، 4 بیٹی ہیں ماشاء اللہ، اور میں ہر بیٹی پہ ہی نوٹ کرتا رہا کہ ماں کے پاس جانے کے بعد بیہیویئر بالکل الگ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، یا چاہے مجھ جیسا میری عمر کا بندہ ہو۔ میں بھی اپنی اماں کے پاس جا کے نا، میرا بیہیویئر بالکل الگ ہوتا تھا ان سے، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا تھا، ظاہر ماں تھی ان کے لیے تو وہ اچھا تھی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ میرے لیے بھی بڑا تکلیف دہ ہوا کرتا تھا کہ جس وقت اس دنیا سے وہ چلی گئی تھی، رخصت ہو گئی تھی، اور میرے پاس ہی تھی وہ آخری لمحات میں، تو میں کہتی ہوں کہ بس وہ ہیں، آج بھی ہیں، اچھا میرے پاس ہیں۔ میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ تھیں کا لفظ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلے وہ یہاں تھی دنیا میں، اب وہ وہاں ہیں، سو یور ریپرزینٹیٹیو از پریزنٹ دیئر ان فرنٹ آف آلمائٹی، اور جو مشکل آپ کو آئے گی تو وہ شاید ہمارے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہم یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، اگر آپ ان کی دعاؤں کی بات کریں تو ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے ساتھ چل رہی ہیں، اور یہ پھر میرے جذبات نہیں، میں نے اور لوگوں کو، کیونکہ جب یہ سانحہ ہوا میری والدہ والا، ابھی حال ہی میں وہ جدا ہوئی، تو اس کے بعد میں نے بہت سے ایسے لوگوں سے، آپ سمجھ لیں انٹرویو ٹائپ
یعنی میں نے بات چیت میں ذکر لا کے ان سے ان کے خیالات، جن کی والدہیں جو ہیں وہ غریق رحمت ہو چکی تھیں، سب کا یہی کہنا تھا، چاہے وہ مرد، چاہے وہ عورت، چاہے وہ بچہ کہہ لیں آپ، ینگ بچہ جس کی والدہ جو ہیں وہ چلی گئیں، سب نے یہی کہا کہ ہمیں لگتا ہے وہ ساتھ ہیں، ہمیں لگتا ہے وہ گئی نہیں، ہمیں بہت سی باتوں میں ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید ہمارے کمرے کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کان بجنے کی اصطلاح جو استعمال کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے انہوں نے کوئی آواز مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کبھی میں ان سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں یا بات کرنا چاہتی ہوں، میں جلدی سو جاتی ہوں، مجھے خواب میں آتی ہے، مطلب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میرے خواب میں آتی ہے، مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی سچویشن ایسی ہے جو میں جو ان سے کہا کرتی تھی، ان سے گلے لگ کے ان کے باہوں میں جا کے، جیسے کہتے ہیں نا آغوش میں جا کے، تو وہ چیز مجھے اب محسوس ہوتی ہے کہ بس میں جلدی سو جاؤں تاکہ وہ جلدی سے خواب میں آ جائے. اچھا مجھے اور ایسا ہے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جو بھی چیزیں میرے ساتھ تھیں تو وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے اشارہ دے کے اور مجھے بتا کر وہ جا چکی ہیں. یس مجھے بھی کئی دفعہ ایسا لگتا ہے. اچھا مجھے براہ راست خواب میں وہ کم آتی ہیں. اچھا آپ ہی سمجھ لیں کہ ایک آدھ دفعہ آئیں، لیکن مجھ سے بات کی بھی اور نہیں بھی کی والی بات. وہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے. البتہ یہ ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے خواب میں آ کے ان کو میرے لیے پیغام وہ دیکھے کئی دفعہ گئی. ہم ماں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جناب. آپ اپنے جذبات، اپنے خیالات ہمارے ساتھ بانٹ سکتے ہیں. ہمارے پاس نمبر ہے جناب 0315 0008824 0315 0008824. یہ ہمارا نمبر ہے جناب. کال کرنے کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس پہ فوراً کال آ بھی گئی، لگتا ہے کوئی انتظار میں بیٹھا تھا. ہیلو ہیلو ہیلو، اور کال مس ہو گئی جناب. اچھا بہت سے لوگ شاید آواز سننے کے لیے بھی کال کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے تو بہت سے لوگ تنگ کرنے کے لیے کال کرتے ہیں کیونکہ اچھا ہر دن ماں کا دن ہے. جیسے آج مجھ سے کافی لوگوں نے، ہم نے کاؤنسلنگ بھی کی اور لنچ ٹائمنگ پہ بہت ساری ہماری ایکٹیویٹیز بھی تھیں. تو یہ بات ہوئی کہ دیکھیے ہر دن ماں کا دن ہے، لیکن کچھ اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں نا جس میں ایک کچھ خاص ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میں اس بات کو آپ کے بڑا واضح کر دوں سننے والوں کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر دن ماں کا دن ہے اور ہر دن باپ کا دن ہے. جو لوگ کبھی کبھار ماں باپ کو دیکھتے ہیں وہ اور ہوں گے، وہ اور ہوں گے جو گردش دوران سے ڈر گئے. ہم رقص کرنے والے خود زندگی کے ساتھ والا حساب کہ ہمارے لیے ماں اور باپ ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ ماں باپ ہے. یہ جو مدرس ڈے ہم یہاں پاکستان میں مناتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ملنا ہے. ہم آپ یہ کہہ لیجیے ہمارے لیے یہ تجدید وفا کا دن ہے ماں باپ سے. ہم نے شاید اس لیے اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ شامل کر لیا، کیونکہ مجھے یاد ہے میں ان دنوں میں خاص طور سے جایا کرتا تھا. عام دنوں میں کبھی ہوتا نا، کبھی آپ نہیں جا سکے، فون پہ بات کر لیا، ماں جی کام ہے میں نہیں آ سکتا یا لیٹ ہو گیا ہوں. لیکن اس دن میں یہ تھا، مجھے پتا ہے کہ میں نے وہ ٹائم ان کے ساتھ گزارنا. کئی دفعہ صبح سے لے کے شام تک بھی ان کے ساتھ ٹائم گزارا. چھوٹے چھوٹے سے ان کے کام ہوا کرتے تھے، ماں باپ کے کام. بہت سی باتیں ان کی اب سمجھ میں آتی ہیں. وہ ایسے کام جو ملازم گھر کا کر سکتا ہے، جو گھر کا ڈرائیور کر سکتا ہے، وہ فون کر کے مجھے کہتی تھی. وہ کیوں کہتی تھی؟ شاید ان کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا تھا. بالکل یہ ادا ہوتی ہے، یہ ادا ہے. کئی دفعہ پوچھا انہوں نے. میں چونکہ کراچی مجھے آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تو میں یہاں کی لائف میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا. میں نے ایک آدھ دفعہ ان سے کہا کہ اماں یہ کوئی شہر ہے، حیدرآباد واپس چلتے ہیں. کہ حیدرآباد مجھے پسند ہوا کہ حیدرآباد واپس چلتے ہیں. حیدرآباد صحیح ہے، چھوٹا سا شہر ہے، جلدی جلدی کام ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ مجھے نا تنگ نہیں کرتی ہیں. وہ مجھے کہتی ہیں وہ فلانی چیز میری ختم ہو گئی ہے تو وہ لیتے آنا. اچھا تو میں کہتا تھا ابھی آپ کو 2-1 دن پہلے تو میں نے بلا کے دی تھی. نہیں وہ مہمان آ گئے تھے تو ختم. اچھا بیسکلی میں بھی حیدرآباد سے. اچھا تو ہمارا بچپن بھی وہاں گزرا. بڑا ایک ایسا ماحول. اور حقیقت میں یہ بات ہے کہ وہ ایک جو باؤنڈنگ ہوتی ہے نا ماں باپ سے، وہ آپ اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کو سب رشتے مل جائیں گے لیکن ماں باپ نہیں ملیں گے. نہیں ملتے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں یہی کہوں گی ہم جہاں جہاں میسیجز دے رہے ہیں، جہاں جس پلیٹ فارم پہ ہم موجود ہیں اور کچھ کہنے کی جو ہے جرت بھی رکھتے ہیں، کچھ کہنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں اور کہنے کی صلاحیت بھی شاید رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ
جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں نا، آپ دنیا کے دولت مند ترین انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک آپ چاہے کتنی مال و دولت حاصل کر لیں، ماں باپ نہیں ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ زندگی کیا ہے. یعنی آپ وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ جو آپ اپنے پیرنٹ سے کہہ سکتے ہیں، آپ وہ کس سے کہیں گے؟ بہت سی باتیں جو آپ نہیں بھی کہہ سکتے، جو آپ نہیں بھی کہہ سکتے. بالکل ایسے ہی. میں آپ کو بتاؤں، ماں آپ کی شکل دیکھ کے آپ کی بیماری تک جان لیتی ہے کہ آپ کو کیا بیماری. ایک کال آواز سے پہچان جاتی ہے. بالکل، کال لے لیں. جی جی پلیز. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ مصطفیٰ قریشی صاحب، میں روشنیوں کے شہر کراچی سے فرمان آپ کے پروگرام میں کال کی. جناب فرمان صاحب، کیا کہیں گے؟ جیسے آپ طبیعت ٹھیک ہے، مہمان کو بھی السلام علیکم کہوں گا. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آج مدر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. جی بالکل، والدہ کے حوالے سے بات ہو مدر رہی کا ہے. ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل. تو میرے حساب سے تو مدر کا بہت حق ہے، اور اللہ نے بھی اس کا حق لازم فرمایا ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے بعد جو حقوق فرض کیے ہیں وہ والدین کی. اچھا فرمان صاحب، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ کی بات قطع کلام میں معذرت کہ میں نے آپ کی بات کے بیچ میں بولا. دیکھیے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ میں صبح سے یہ باتیں سن رہا ہوں بہت ساری. میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے والدین حیات ہیں؟ جی بالکل، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سر پہ رکھے. میں صرف آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ آپ کا کوئی مہینہ یا کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہے جب آپ نے روز ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے ان کو خوشی ہوئی ہو؟ کوئی بھی کام، ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے پیسے ہی دیے ہوں، ضروری نہیں ہے. مطلب میں آپ کو سمجھا دوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے جوتے پالش کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، لیکن ماں باپ کو پتہ کیوں خوشی ہوتی ہے. میں اس بات کا ذکر بعد میں کروں گا. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایسا کون سا کام آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کے ماں باپ بہت خوش ہوں گے؟ کوئی بھی کام ہو. دیکھیے مصطفیٰ بھائی، میں تو اوور آل ہمیشہ گھر میں رہتا ہوں نا، اور وہ جب میرے سے جس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کرو، چاہے والد ہو یا والدہ صاحب، میں فوراً کر لیتا ہوں. تو اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور میرے کو بھی ایک تسکین اور خوشی ملتی ہے کہ جب میں فوراً مانتا ہوں کہنا. وہ جب وہ بولنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میری بات مانو، میں بولتا ہوں میں بالکل حاضر خدمت ہوں جناب. تو اس کی جو کہنا ہے وہ میں بالکل مان جاتا ہوں. تو یہ اس سے وہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور میرے کو بھی سکون مل جاتا ہے کہ چلو اللہ نے یہ خدمت کا کام میرے سے لیا اور ان کی کہنا میں نے مانا. تو اس سے میرے کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور اللہ تو میں ان کے لیے بہت خدمت کرتا ہوں، اور جو میرے سے وہ بات کرتے ہیں ان نے میرے کو اتنا محنت کیا مصطفیٰ بھائی کی. میں بیسیکلی حافظ قرآن ہوں، اور وہ جب میرے اتنا دل بھی نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے کہا بیٹا آپ پڑھو، آپ کا خواہش آپ قرآن حافظ بن جاؤ گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. آپ یقین مان آج میں نے حفظ کیا ہوا ہے تو میں اس کو دل سے دعا ان کو دیتا ہوں کہ ان کی محنت ہے، ان کی محنت کے ثمرات ہے. آج اللہ تعالیٰ نے میرے کو اس مقام تک پہنچایا، اور وہ بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ بھی ہمیشہ میرے کو سپورٹ کرتے ہیں. صاحب آپ کے لیے بلکہ ایک یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. تو آپ نے کبھی سوچی یہ بات کہ ماں باپ جیسی ہستی اپنے اولاد کے لیے کتنا کچھ سوچتے ہیں؟ تو آپ آنے والی اپنی جنریشن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بات کی، ہماری بھی اپنی ذمہ داری میں بھی ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے لیے جو کام کیے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی ہمارا بھی عزم یہ ہے کہ ہم آگے ان کی مشن کو، ان کی محنت کو، جو ان سے جس طریقے سے انہوں نے ہمارا محنت کیا، آگے ان کی محنت کو ہم بھی جاری رکھیں گے تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے تا قیامت، تا سلامت. جب یہ زندگی ہے تو یہ جو چانسز ہے تو یہ اس طرح جاری و ساری رہے. جس طرح انہوں نے ہم ساتھ محنت کی ہے تو ہمارا بھی ایک رسپانس ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں بھی اس جو ان کی محنت ہے اس کو اس طرح جاری رہے، اور خدمت خلق کا کام کرے، اور جو ہم سے اپنے طریقے سے ہو سکے اس معاشرے کے لیے، اور چاہے ہمارے اپنے بچے ہیں یا ارد گرد کے لوگ ہیں، جتنے بھی ہم سے ہو سکے تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے، اور ضرور کرنے کی کوشش بھی کریں گے، اور ہمت بھی کریں گے، اور قربانی بھی دیں گے آخری حد تک جانے کے لیے انشاءاللہ.
तैयारी माँ बाप की करेंगे कि दुआएं लेते हमारी रहें, आपको मंजिलें मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फरमान साहब, आपको कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमान साहब हमारे साथ शामिल हुए, और जो बात मैंने पूछी वो मेरी काफ़ी लोगों से ये सवाल है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, माँ का ये है, बाप का ये है, इसका ये है। मेरा सवाल ये होता है कि उनको खुश करने के लिए क्या किया उस एक दिन में, कौन सी आपने कोई भी खुशी, ज़रूरी नहीं है कोई बहुत खूबसूरत चीज़ ला के दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई बात ऐसी कर देते हैं कि उनका दिल जो है ना वो वैसे ही खुश हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं सच्ची बात, मैं अक्सर अपनी माँ के लिए छालियाँ काट दिया करता माशाल्लाह, तो यानी वो पानदान आज भी है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल है। तो वो कई दफ़ा मुझे कहती थी, वक्त के साथ साथ उनमें कमज़ोरी आ गई थी, तो छालिया के टुकड़े बड़े उनसे कटते नहीं थे, तो कई दफ़ा मुझे डांट भी पड़ती थी कि बहुत छोटे करके चले जाते हो। कितनी खूबसूरत अदा देखें। अच्छा, मेरी अम्मी को सबको ना जैसे मेहमान नवाजी का बड़ा शौक था मेरी वालदा को, कि सब जैसे सब जमा होते थे बहन भाई, माशाल्लाह से सबका आना जाना, ये सब माँ को होता है, तो उनको खिलाने पिलाने का। तो आज मैंने कोशिश ही कर सकती हूँ कि कुछ उनकी ज़ात से उनके लिए कुछ हदियतन तोहफतन कुछ पेश कर सकूँ, तो जितना हुआ कि अपनी ज़ात से कोशिश की। और अपने बच्चों के बारे में एक बात बताना चाहूँगी कि आज देखें, जो आप अपने माँ बाप के लिए करते हैं ना, वो आपकी औलाद की सूरत में आपके सामने होता है। लास्ट जो आखिरी दिन थे वालदा के, वो मेरे साथ ही थे, तो बच्चों ने भी देखा कि किस तरीके से नानी अम्मा की खिदमत हो रही है, साथ साथ उनके वो भी सब साथ होते थे। तो आज बच्चे जिस मकाम पर हैं, यकीन जाने के बहुत यंग एज में, मेरा बेटा माशाल्लाह हुज़ैफा, बेटी फातिमा माशाल्लाह अपना ब्रांड माशाल्लाह लॉन्च किया बेटी ने माशाल्लाह, और 21 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह। लेकिन वो इतना अच्छा अपना मतलब रन कर रही है कि मुझे खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि हमेशा हिम्मत दी ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे कि आप कर सकती हो, वही हिम्मत मैंने उनको दी कि आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अपना ट्रैक चूज करो किस तरीके से करना है। बच्चों के साथ आप जब तक काउंसलिंग नहीं करते कुछ हासिल नहीं। आपको लाजमी काउंसलिंग ज़रूरी है, बेशक आप पास हैं या दूर हैं, आपको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से सीखा ना, वही चीज़ अपने बच्चों में डेवलप की। अच्छा, मैंने जो एक फ़ायदा आपको बताऊं, मेरी बेटियों से मैंने बताया आपको, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था कि जी बेटियों से खिदमत नहीं करानी चाहिए। मेरा इस पे बड़ा अलग नज़रिया था। मैं कहता था नहीं, बेटियों से खिदमत करानी चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से कहता था कि मैं कुछ नहीं करता हुआ भी ना, अगर मैं कुछ खा पी रहा हूँ या कमा खा रहा हूँ ना, तो वो जनाब बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स की जो थोड़ी बहुत मैंने खिदमत की है उसका सिला अल्लाह मुझे देता है। रनिंग सिले की बात करूँ, डेली आपको मिलता है, ठीक है। तो मेरी बेटी, सबसे बड़ी बेटी माशाल्लाह कनाडा सेटल है, वहीं सेटल हो गई हूँ। तो ये मेरी बच्चियाँ ना, ये बेशक थोड़ी सी करें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत ज़्यादा वो करें, लेकिन मैं उनको मौका ज़रूर देता हूँ। और उसका वो फ़ायदा, वो क्या देखती, वो देखती थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। उनको ये होता था कि बाबा आप इतने बड़े हो गए, डांटते भी हैं आपको तो आप बोलते नहीं। मैंने कहा बेटा और कौन डांटेगा मुझे, आज मैं सोचता हूँ आज मुझे कौन डांटेगा, ठीक है। मेरे चलिए, मेरे अल्लाह का शुक्र, मेरे सर पे मेरे चचा का साया है और लोग हैं, अभी मेरे बड़े जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं एक बात करता हूँ, माँ बाप वाली बात तो वो फील नहीं आती, और फिर उनका कोई निमुल बदल, उसका निमुल बदल नहीं। एक अलर्ट है हसन भाई जो है ना हमारे, जब मैं शायरी कर रहा होता हूँ तब भी जो कि बहुत ज़रूरी है, जी बहुत ज़रूरी है जनाब। 8:35 बमकाम मेन राशिद मिनाज रोड, फराज एवेन्यू जानिब जौहर मोड़। सीवरेज का पानी और रोड पर गड्ढे होने के बाइस ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है जो ट्रैफिक को रवा दवा करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 से भी रब्ता कर सकते हैं। एक कॉल है जनाब, अगर आप कहें तो कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं जी। आज आपके साथ बैठी हूँ, दोनों मेरे पसंदीदा आरज़ू बैठे हैं। आपकी बहुत मोहब्बत। अब अच्छा चलिए, हम आपको मुसीबत में डालते हैं, कौन ज्यादा पसंदीदा है? पहले तो आप मेरे उस्ताद हैं, ठीक है ना। अच्छा ये देखें, ये बात मेरी आइडियल है। इन्होंने कहा पहले आप थे, आप मेरे उस्ताद हैं, और वो मेरी आइडियल है। हमें हमारे माइक वाले उस्ताद डिप्लोमेटिक हो गया, ये डिप्लोमेट
تو ایسے ہی کام لیں گے, دونوں کو خوش کریں گے. چلیے کیا کہیں گی ماں کے ماں بارے کا میں؟ نام کچھ اشعار ہے. جی ارشاد. جی میں ابھی آئی ہوں, میں نے ابھی ریڈیو کھولا, میں گھر میں تھی نہیں ہے, اچھا تو میں نے پروگرام سنا تو میں نے کہا اچھا وہ میں نے مس کر دی تھی. آپ اشعار پہ آئیے جلدی سے. جی آ گئی. میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. عرض کیا ہے جی ارشاد. قبر کی آغوش میں کھٹکھٹ ہو جاتی ہے ماں, قبر کی آغوش میں کھٹکھٹ ہو جاتی ہے ماں, سب کہیں جا کے تھوڑا سکون پاتی ہے ماں, فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں, فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں, نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں, روح کے جذبوں کی یہ گہرائیاں سے دیکھیے, چوٹ ہم کو لگتی ہے اور چلاتی ہے ماں, چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو اپنی بھول جائیں, مگر جب مصیبت سر پہ آئے تو یاد آتی ہے ماں, شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا, شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا, مرتے مرتے بھی دعا جھولے سے دے جاتی ہے ماں. آخری سے جی ارشاد. پیار کہتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے, پیار کہتے ہیں کسی اور مامتا کیا چیز ہے, یہ تو ان بچوں سے پوچھو دن کی مر جاتی ہے, دن کی مر جاتی ہے ماں. اور میں صرف اس پہ یہ کہوں گا, منور رانا صاحب نے کہا تھا چلتے پھرتے ہوئے آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے, چلتے پھرتے ہوئے میں نے آنکھوں سے چلتے پھرتے ہوئے آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے, میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے. اور میرا سنیے, میں اپنی اماں کی, میری اماں کہتی ہے دینے تو میں کہتی ہوں دینے, رات تو رات ہے. چلیے جناب ان کی اللہ ہر بات میں بس جی جی جی. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم آپ کی والدہ کو خط لکھتے ہیں یہاں سے کہ آپ سے چھوٹی چھوٹی کالز کروایا کریں پروگراموں میں. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ محبتیں ہیں لوگوں کی. اس میں نہیں, یہ میرے پروگرام میں بھی آتی ہیں تو صرف شاعری تک محدود رہتی ہیں, اور اپنی شاعری سنا کے جو ہے نکل جاتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ شکل سے بھی پہچان جاتی ہیں, طبیعت آپ کی کیا ہے, آپ کو پریشانی ہے. کئی دفعہ جو ہے نا میرے اپنے کام میں جو میں اپنا کام کرتا ہوں, میں نے ان کا نا حصہ رکھا ہوتا ہے. تو میں ان کو جب کام نہیں ہوتا تھا نا تو میں جا کے, تو وہ مجھے کہہ دیتی تھی تیرا کام ہوا نہیں ہے. میں کہتا تھا نہیں میرے سارے کام ہو رہے ہیں, آپ بے فکر رہے. تو میں پوچھتا تھا ان سے آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے, کہتی تمہاری شکل سے. میں کہتا ہوں میں تو شکل کو جس طرح نارمل, ظاہر ہے ہم گھر میں تو ایک بیٹے بھی ہیں نا, تو میں اسی طرح جس طرح نارمل جا کے ان سے بات چیت کرنا یا ملنا جو ہوتا تھا میرا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ میں آج پریشان ہوں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ رات کے 3 بجے ان کی کال آ گئی مجھے. تو میں گھبرا گیا, میں نے کہا کیا ہوا, خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟ کہنے لگی ہاں میں ٹھیک ہوں, تم کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا اماں میں پریشان نہیں ہوں. اچھا عموماً ہم لوگ, ہماری عادت ہے معاشرے میں, میں نے دیکھا ہم لوگ نا جھنجھلاڑ سے جاتے ہیں, اماں نہیں ہوں آپ اس طرح. تو میری بیگم اور میرے بچے, میں نے ان کو کہا ہوا بھی ہے, وہ مجھے ٹوک دیتے, ان کو پکی انسٹرکشن, وہ ٹوک دیتے تھے کہ آپ امی سے ابو سے بات کر رہے ہیں. دادا دادی کو امی ابو ہی کہتے تھے. تو وہ رات کا ٹائم 3 بجے, نے کہا اماں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سے کس نے کہا کیا ہوا, نہیں مجھے بتاؤ کیا بات ہے. میں نے کہا اماں میں ابھی سو رہا تھا, لیکن واقعی میں پریشان تھا. میں حیران ہوتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ حالانکہ باپ سے بھی آپ کا رشتہ ہوتا ہے, ماں کو اللہ نے, اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں بحیثیت ماں, وہ حص یہ کہاں سے اس کے اندر جنم لیتی ہے یہ چیز کہ وہ بچے کی ہر بات کو جان جاتی ہے. ایک تو میں ایک چیز آپ کو اور کہوں کہ ماں کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی, اس کے 6 بچے ہیں, اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ڈاکٹر ہے اس کے ساتھ, اگر ایک انجینئر ہے تو اس کا تو انجینئر ہے, اگر ایک بندہ پائلٹ ہے یا بیٹی پائلٹ ہے تو اس کا پائلٹ بن جائے گی, اگر کسی کو شاعری پسند ہے تو اس کا شاعر بن جائے گی, کسی کو کچھ کھانا پکانا کے شوقین ہے جیسے ہوتا ہے بہنوں وغیرہ میں تو وہ اس کے ساتھ کوک بن جائے گی. یعنی اس کی ہر ایک الگ الگ پرسنالٹی ہے. وہ کیسے پہچان لیتی ہے, وہ کیا چیز ہے, اس پہ کیا کوئی روشنی ڈال سکتی ہے؟ میرے بھی 4 بچے ہیں, 2 بیٹے 2 بیٹیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے بڑے صاحبزادے جو ہیں حذیفہ, ان کی جو طبیعت ہے نا وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا کوئی بھی بات.
سب سے بڑا بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا, لیکن اس کی کچھ جو جھنجھلاہٹ ہے نا, اس سے میں پہچان جاتی ہوں کہ جو جلد بازی ہے, کہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو جہاں رکھی ہو چیز وہ وہاں نہیں موجود ہوتی, اس کا مطلب یہ ڈسٹرب ہے. ورنہ وہ اتنا آرگنائز بچہ ہے میرا کہ وہ اس کی کوئی جو چیز اندھیرے میں بھی اس کی چیز بندہ اٹھا سکتا ہے, وہ ایسا آرگنائز ہے ماشاءاللہ. تو میں پہچان جاتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہے. اور آواز سے اس کی جو سماعت ہے نا, کیونکہ لب و لہجہ اس نے بڑا پایا, اور اس سے میں سمجھ جاتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, کوئی پریشانی ہے. اچھا, اسی طرح چاروں کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, ہر بچے میں نے مان لیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں, شاید آپ کو نزلہ کھانسی ہو گیا تو پتہ چل جائے گا, لیکن کئی دفعہ آپ کے پیٹ میں درد ہے یا ٹانگ میں درد ہے یا سر میں درد ہے. چلیے سر کا درد کا میں مان لیتا ہوں کہ چہرے پہ آ جاتا ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ نام لے کے تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے کیا, میں حیران ہوتا تھا. ایک تو تکلیف ہے یہ جان لیا, ٹھیک ہے جان لیا, شاید میرے چہرے پہ آ گیا, لیکن پاؤں میں تکلیف ہے یہ کیسے جان لیا, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے, یہ کیا کوئی آمد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا نا, جتنے ٹائم پیریڈ تک بچہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے, جو پیریڈ اللہ نے دیا ہے, اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک رشتہ وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا, وہ کوئی بھی نہیں, وہ رشتہ ہے کہ وہ اس کی ہر سانس کو, ہر چیز کو محسوس کرتی ہے, ہر بات کو. تو وہ باہر جب دنیا کی وہ ہر روشنی میں ہر چیز میں موو کرتا ہے, تو وہ کیسے اسے نہیں پہچانے گی, اس کی ہر ادا کو پہچانتی ہے. کیونکہ ہر بچے کی اپنی, 4 اگر بچے ہیں تو ہر بچے کی اپنی ایک کیفیت ہے, ہر بچے کی اپنی ایک عادت ہے, ہر بچے کا اپنا ایک انداز ہے. میری بیٹی جو ہے فاطمہ, ویری ہمبل, بہت سافٹ, یعنی وہ تو کوئی چیز بولنا ہی نہیں ہے نا اس نے, بغیر بولے اس کی بات کو سمجھ جانا وہ آرٹ ہے. وہ ماں سمجھ سکتی ہے کہ وہ کچھ نہ کہے اور سمجھ جاؤں کہ اس کو چاہیے کیا. یہی میں جانتا ہوں. دیکھیں میں بھی باپ ہوں, کافی کچھ ہے, لیکن میں اپنے بچوں کی بہت سی چیزیں نہیں پہچان سکتا جو ان کی ماں پہچان جاتی ہے. ایک کال ہے سیما, اگر آپ کی اجازت تو کال لے لیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں ناز کرنگی سے. سائمہ وعلیکم السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. اچھا, ٹاپک کے بارے میں کہنا چاہوں گی نا جی, کہ میری ماں کو جگر کی بیماری تھی نا, ان کا جگر فیل ہو گیا تھا نا, تو ڈاکٹر نے تجویز کرا کہ ان کو بلڈ وغیرہ چڑھتا تھا. تو بھائی ہمارے میرے جو 3 بھائی ہیں, تو وہ جا کے نا مطلب ہاسپٹل میں بلڈ وغیرہ دے کر آتے تھے, اور امی کو جیسے پتہ نہیں چلنا چاہتے ہیں. تو امی جب وہ بھائی آگے بیٹھتے, ہم انہیں کھانا وغیرہ دیتے, تو پھر امی کہتی ہیں کہ تم یہ بتاؤ کون دے کر آئے ہو اسپتال میں. تو ہم امی سے چھپاتے تھے نا بھائی وغیرہ نا, نہیں بتاتے تھے ہم کو نا. تو لیکن امی شکل دیکھ کے وہ ہو جاتی تھی پریشان. امی کہتی تھی مجھے کہیں سے پیسوں کا لگوا دو, لیکن تم لوگ خون مت دو نا. تو وہ منع کرتی رہتی تھی نا. جی, یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو تکلیف اولاد پہ, وہ اپنی خاطر اولاد کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے. اور میرے بھائی بھی دیتے تھے, میری بھابیاں بھی ماشاء اللہ اتنی پیاری ہے نا, تو وہ بھی ہاسپٹل جاتے تھے کہ ہم بھی دیں گے خون نا. ماشاء اللہ سے تربیت اتنی اچھی کری ہے امی نے ہماری, کہ ہمارے بھائی کیا, بھابیاں کیا, اور ان کے بچے کیا, ماشاء اللہ سے کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم کے ہاتھ پیر چومتے تھے. بھائی کہیں سفر میں آتے تھے, اسلام آباد جا رہے نا, تو امی کے ہاتھ چومتے تھے, ان سے پیار کر کے پھر نکلتے تھے نا, ان کی دعائیں دیتے نا جناب. اور اسی طرح ان کی اولاد بھی تھی ہیں, میرے جو بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی تھے. جی بالکل مناز, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. بہت پیاری زندگی گئی, بس شکریہ, اور بہت پیارا شو کر رہے ہیں نا. بہت شکریہ, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. آپ بھی اللہ حافظ. اللہ حافظ. ریگولر کالر ہے ماشاءاللہ, مارننگ میں بھی. اچھا, نہیں میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئیں, آپ کے یقیناً ریگولر کالر ہوں گی. چلیے کچھ آپ کی کالر مل جائیں گی. اور جناب ایک ہماری سب کی ریگولر کالر ہیں, ایف ایم کی انٹرنیشنل کالر ہیں, ان کا نام ہے نور جنت, وہ ہر پروگرام میں ہوتی ہے, وہ کال کر رہی ہے, ذرا دیکھیں. ہیلو, السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بہت اچھا شو رہا ہے انکل. میری بھی والدہ ہے, بہت پیاری والدہ ہے. جی والد نہیں ہے, بخار ہو رہا تھا رات کو, کوئی صبح خواب میں نظر آ رہا ہے. ہاں, تو والدہ کی آج آپ نے کیا تحفہ دیا والدہ کو؟ اپنی والدہ کے لیے میں سنانا چاہوں گی. اچھا سنائیے جناب. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے,
सब कुछ मेरी माँ की दुआओं का सब। दुआ का सिला है जी बहुत बहुत मेरी शुक्रिया, माँ प्यारी माँ। बहुत शुक्रिया नूर जन्नत। ठीक है अंकल, ठीक है अंकल, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ बाप के बगैर, उनकी दुआ के बगैर तो कुछ हासिल ही नहीं है ना। और यही बात है कि अगर माँ बाप राजी है तो रब राजी है, और बिल्कुल, इसमें हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं है। मैं जिस वक्त मैंने काम, कई दफ़ा ऐसा होता है काम करने में, अपने काम में ऊँच नीच आती रहती है, तो जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त ज़ाहिर है शुरू में मसाइल नहीं होते आपके पास, या आपको अभी कहीं काम आता नहीं है, आप आस्ता आस्ता सीखते हैं और चीज़ों को लेके चलते हैं। तो मैं जाके सिर्फ अम्मा से कहता तो कहती थी हो जाएगा, कर देगा। और फिर मैं ये महसूस करता था कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चीज़ें जो हैं, जिस पर्टिकुलर काम के लिए मैंने उनसे दुआ करवाई तो वो काम बड़े आसानी से हो गया, और वो होते हैं, वो अभी भी होते हैं। तो मैं अक्सर वो बेशतर ये सोचता हूँ, मतलब कोई काम किसी ने कह दिया, मैं कहता अम्मा ये काम मुझे मुश्किल लग रहा है, ये नहीं होगा मुझसे, तो हाथ तो डालो बेटा, हो जाएगा। और वाकई वो काम हो जाया करता था। तो मेरे लिए मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ नेचर का बंदा हूँ, मेरे भाई वगैरह जानते हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन मेरे लिए मेरे पीर मुर्शिद मेरे माँ बाप, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपके माँ बाप आपका सब कुछ सबसे पहले, और मैंने बहुत फायदा उठाया। आज बल्कि मॉर्निंग अपने शो में मैंने यही बात की थी, जिस वक्त मैंने अपना स्पेशल ये प्रोग्राम किया मदर्स डे के हवाले से, कि आप कहाँ चले जाते हैं किसी पीर, किसी बाबा के पास जाने, आपके घर में आपके बाबा मौजूद हैं, आपके वो लोग मौजूद हैं जो आपको बहुत अच्छे से, आपकी जन्नत है, आपको सब कुछ तो मिल गया है। जन्नत का दरवाजा भी है, हाँ, और जन्नत भी है। तो दोनों आपके वहाँ घर में मौजूद हैं, और फिर आप जन्नत के लिए कहीं और जाएं, मेरे ख्याल से आप यकीन जाने, जिस वक्त मैं ये पैकेजेस तैयार करवा रही थी तमाम तरह फाउंडेशंस में जाके, इदारों में जाके, मैं उन माओं से जब मैं मिली हूँ, तो आपके प्लेटफॉर्म से बल्कि मैं ये बात कहना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ तो मैं वो चीज़ नहीं कह सकी, क्योंकि मेरा दिल बस जिस तरह से वो मैंने रिकॉर्ड करवाया, जैसे मैं वहाँ से आई वापस, तो मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा कैसे होते हैं, मतलब ये औलादें कौन हैं कि जो अपने माँ बाप को छोड़ देती है, उस जगह, उस इदारे में छोड़कर आ गए, और आप अपनी जिंदगी कैसे खुशी से गुजार रहे हैं, आप खुश रह कैसे रहे। मैं तो ये सोच रही थी बात कि ये आपको इस चीज का एहसास नहीं कि बचपन में आपको वो जाके किसी इदारे में जाके डाल के आ जाते, फिर आज जिस शऊर से, जिस तरीके से आप अपनी जिंदगी में गामजन है, आगे बढ़ रहे हैं, कैसे। अच्छा, कभी आपने इन लोगों का आखिर देखा है? अल्लाह ना करे कि हमें को वैसा हो, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग अपने माँ बाप को अपने से अलग कर देते हैं, वो असल में अपने आप को रब से अलग कर देते हैं, अपने अल्लाह से, अपने रब से अलग, चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा, वो अपने रब से ना, अपने बनाने वाले से, जिसको वो मानते हैं, जिसकी वो इबादत करते हैं, जिस पे वो ईमान रखते हैं, उससे अलग कर लेते हैं। और ये जो अलग है ना, वो एक ऐसा अलग है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ता, ना इस जहान में ना उस जहान में। मैंने लोगों को यहाँ पर ख्वार और जलील होते हुए देखा है, और मैंने माँ की दुआ से एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को भी तरक्की करते हुए देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे महल्ले में, मेरे पड़ोस में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उस बच्चे को देखता हूँ, और मैं ये कहता हूँ, और मैं उसकी माँ को भी देखता हूँ, माशाल्लाह वो साइकिल भी चलाता है, सारा कुछ करता है, वो काम भी करता है, अक्सर मुझे नज़र आता है महल्ले में। तो मैं ये सोचता हूँ, मैं कहता हूँ उसकी माँ की दुआ है। और वो बच्चा जो है ना, वो भी अपनी, एक कॉल आ रही है बहुत देर से कर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? मिसेस नूर। जी मिसेस नूर। हेलो, कैसे हैं भाई, कैसी हैं साइमा? जी मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, मेरी बात सुने, मैं तो साइमा से बात करूंगी, मुस्तफा भाई को थोड़ी देर बाद बोलेंगे अल्लाह हाफिज। नहीं, आज शायरी का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद अल्लाह हाफिज नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने, मैं देख रही हूँ, मैं कब से देख रही हूँ, आपने बहुत लंबी बात की तो मैं आपको भी खुदा हाफिज कह दूंगा, इसमें कोई वो नहीं, उसकी वजह है, कल एक कॉल आई मेरे प्रोग्राम में, अब मुझे पूरा बोलने, उन्होंने मुझे कहा कि इतनी लंबी लंबी कॉल सुन के मेरे सर में दर्द हो गया, छोटी कॉल लिया करें मुस्तफा भाई। ये रिकॉर्ड में मौजूद है। चलिए जनाब, बोलिए मिसेस नूर। अच्छा, ये कॉलर हर प्रोग्राम का हुसन होते हैं, और माँ के लिए तो मैंने सुबह पश्तो में भी बताया था साइमा को। जी जी जी, ये आप लोग की मोहब्बत है मिसेस नूर। देखिए, आप लोग का शामिल होना आज के दौर में, मैं समझती हूँ किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी को सुन सके,
آج آپ لوگ سنتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ بلیسنگ سے کم نہیں ہے. حقیقت میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اب صبح میں اپنی اماں کو گانا سنا رہی تھی تو وہ والا کیا نام ہے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. اچھا اس دن مجھے پتہ ہی نا مدرس ڈے آج, اس کے بعد میں سائمہ کے ڈاکٹر میں صبح نا اپنی اماں کو کال کرتی ہوں, اپنے ابا کو کال کرتی ہوں, ابو سے بات کرتی ہوں, امی سے. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں, اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں. اور میں کوشش کرتی ہوں ایک دن نہیں دوسرے دن تو لازمی کروں. میں کام کر رہی ہوں, میں کچھ بھی کر رہی ہوں, میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ اپنے امی ابو کے لیے لازمی نکالتی ہوں. اور پتہ ہے جب 2-3 دن نہیں ہوتے نا, میری بات نہیں ہوتی, میں مصروف ہوں, تو پھر امی ابو کو جب بات کرتی ہوں نا تو پھر میں کیسے مناتی ہوں. تو کہتے ہیں ہاں تم نے کال نہیں کیا. میں نے کہا ہاں میرے بچھڑے ہوئے اماں کیسی ہیں آپ, میرے بچھڑے بابا کیسے ہیں, ایک دم ان کو ہنسی آ جاتی. کیا بات, اپنے امی ابو کے دل کا تو بہت خیال رکھتے ہیں, ان کو راضی رکھیں بھائی, ماں باپ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے. جب ہم کو ان کے لیے ہم سب کچھ تھے جی, اب وہ ہمارے ہم بہت کچھ ہیں, اب وہ ہمارے لیے سب کچھ. جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ وہ خزانہ ہے جو دوبارہ نہیں ملتا, نہیں ملتا, کسی بھی مول نہیں ملے. یہی تو میں نے تو بتایا نا ان کو, میں نے فرسٹ میں یہی کہا تھا, یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ مل رہی ہے, ایسا خزانہ ایسے پھول ہیں. جی بالکل, یہ دوبارہ نہیں ملتا اور کسی بھی مول نہیں ملتا. بھائی پکائیں. ہاں ویسے ٹائم ہو گیا, آپ کی کال کتنے منٹ کی ہو گئی؟ میرے پروگرام کے شب سخن کے لحاظ سے تو آپ کی کال 3 منٹ سے اوپر چلی گئی. بہت خوش ہے آپ لوگوں کو, بہت شکریہ. سب کے والدین کو سلامت رکھے, جن کے والدین جا چکے ہیں ان کے لیے بہت مغفرت کی. آمین جن کے حیات ہے اللہ ہم اولاد کو یہ توفیق ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کمانے کا باعث. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گی؟ نہیں میں آج پوچھ لوں, آج سارا ٹائم آپ کا ہے, آپ پروگرام ختم کر سکتی ہیں اگر چاہیں تو. اللہ بہت عزت ہے آپ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت عزت. ہمارے ملک کو, ہمارے ملک کے ستاروں کو آپ ہمارے ملک کے. آمین, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اصل میں میرے پروگرام میں تو چکر یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا پوئٹری سنانا چاہتا ہے, اور وہ ایک کے بعد ایک باری لگی ہوتی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے. انہوں نے بات کی کہ اللہ خوش رکھے ہمارے ملک کے محافظوں کو, یہی غالباً آخر میں کہا تھا. ہم بات کرتے ہیں ان ماؤں کی جو ابھی کل پرسوں جو ہم جنگ لڑ کے بیٹھے ہیں, ہمارے جو ننھے 6-7 شہید جن کے نام کا تحفہ ہم نے واپس دیا اپنے دشمن کو, ان ماؤں کا کتنا بڑا جگر ہے, کتنا بڑا دل ہے کہ 7 سال کے ایک بچے, میں آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی, میں حیران تھا, ارتضیٰ کی بات کر رہا ہوں, کہ اس کے دونوں بہن بھائیوں کو وہ اپنے طریقے سے وہ جشن منا رہے تھے, وہ کہ ابھی 3 دن پہلے ان کا بھائی شہید ہوا اور اب یہ اس فتح کے جشن میں شامل ہو گئے. کتنا بڑا جگر ہے اس ماں کا, کتنا بڑا دل ہے اس ماں کا. آپ سوچ سکتے ہیں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے اولاد کے بارے میں, آپ اس کو سوئی لگنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتے. اس کو بچا کے رکھتے ہیں نا, کس طریقے سے سینت کے سنبھال کے, اس کو سیکیور کرنا, کمفرٹ دینا. 7 سال کا بچہ وہاں یہ کہ ادھر مت جاؤ, چوٹ لگ جائے گی, یہ مت کھاؤ, طبیعت خراب ہو جائے گی. بہت سی جگہ پہ انہوں نے روکا ہوگا بچوں کو, جس طرح تربیت کا ایسا ہے جو. اور اب وہ کیا سوچتی ہوں گی اپنے 7 سالہ بچے کی شہادت پر, کیا ہم, یا ظاہر ہے یہ اس ملک کی ماؤں کا ہی جگرا ہے, میں یہ کہوں گا, برملا اس بات کا اظہار کروں گا کہ جناب یہ اس قوم کی اس قوم کی ماؤں کا جگرا ہے, اس قوم کی ماؤں کا دل ہے کہ اس سب کو جانتے ہوئے بھی, بوجھتے ہوئے بھی, پھر بھی اپنے بچوں کو میدان جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں, پھر بھی اپنے بچوں کو محافظوں میں شامل ہونے کے لیے بھیجتے ہیں. جب تک یہ جنگ نہیں ہوئی تھی بہت ساری باتیں تھیں, ہم کنٹروورسی میں نہیں جائیں گے, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ جو مائیں ہیں, کیا ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, ان کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے. میرا خیال ہم نہیں پہنچ سکتے. ہم چاہے جو مرضی, جتنا مرضی کنسول کر لیں, ان سے جا کے افسوس کر لیں, جتنے مرضی ان کو آپ میڈلز دے دیں, جتنے مرضی آپ ان کو تحائف دے دیں, آپ ان کو ایک بہت شاندار سی زندگی دے دیں, لیکن وہ جو اندر ماں کا دل والی کیفیت ہے نا,
آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. وہ ایک بہت مشکل کام ہے. یہ عباسی شہید ہاسپٹل ہم سب جانتے ہیں, یہ بھی میجر عباسی کے نام پر ہے, اور میں نے ان کی ہسٹری پڑھی. یہ 65 میں کھاریاں کے مقام پر جو ہے نا, چونڈا ٹو بی مور پریسائز, چونڈا کے مقام پر ان کی ڈیتھ ہوئی. اکلوتے بیٹے تھے اور بڑے خوبصورت تھے. آپ ان کی تصویر دیکھیے گا, نیٹ پہ مل جاتی ہے. ان کے والدین کو جو ہے نا وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ پکار کے یہ کہا گیا کہ آپ میرے امام مسجد جو تھے, میں مختصر سی بات کروں, ان نے کہا آپ جب تک مدینے میں رہنا چاہیں آپ رہ لیں, آپ مہمان ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے بیٹے کی شہادت اس حد تک قبول ہوئی. لیکن ایک بات تو ہے کہ دل پہ کیا گزرتی ہے وہاں کے, آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. تو یہ بھی خاصا اس قوم کو ہی جاتا ہے, اس قوم کی ماؤں کو ہی جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا جگر رکھتی ہیں, اتنا بڑا دل رکھتی ہیں, اتنا بڑا حوصلہ رکھتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کرتی ہیں. اور دوسرے بچوں کو بھی. ابھی جب جنگ ہو رہی تھی تو بیچ میں کمپین چل رہی تھی کہ جی جنگ تو ختم ہو جائے گی لیکن مرنے والوں کے گھر پہ لوگ روتے ہوئے رہ جائیں گے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت سے لوگوں سے, ہمارا دین جو ہمیں سکھاتا ہے اس کے مطابق نہ, ہم کمپرومائزنگ والے نہیں ہیں. بالکل. جب پہلے کہا کہ جنگ کی دعا مت مانگو, لیکن اگر ہو جائے تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہ کر کے دکھایا. وہ کہ نا آپ تم مجھے اچھی مائیں دے دو, میں تمہیں اچھی قوم دے دوں. تو یہ قوم بھی ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ اس کی مائیں جو ہے نا وہ بہت, جسے کہتے ہیں, آگے ایک کال لے لیں. سائمہ بہت دیر سے یہ کال کر رہے ہیں, دیکھیں کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. عرفان سلیم ملوی کراچی سے. جی عرفان سلیم, کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج سائمہ ہمارے ساتھ مہمان ہے جناب. بالکل. آج تو ایسا لگ رہا ہے کہ عید کا سمے ہے. کمپائنڈ شو تو عید پہ سننے کو ملتے ہیں ریڈیو پہ. نہیں, آج میں نے ان کو بطور مہمان بلا لیا کیونکہ ظاہر مدرس ڈے تھا, والدہ کا دن. تو ویسے تو میرا شو کا دن نہیں, لیکن ماں کے بارے میں شو کر رہا ہوں. جی بلا تو لیا, لیکن ایک دھڑکا سا لگا ہے, ہو سکتا ہے اب یہ صبح نہ آئے. ہاں, اب یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے, اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کیا چاہتے ہیں, آؤں یا نہیں آؤں؟ نہیں, ہم تو چاہتے ہیں آپ جو چھٹی کرتی ہیں ہفتہ اتوار, وہ جب بھی آیا کریں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں, اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور یہاں ایف ایم پہ رہتی رہیں. نہیں دیکھیں, ایف ایم پہ تو 1 گھنٹے کی بات ہوتی ہے نا, باقی سارا دن گھر کا ہے. آپ کے لیے 1 گھنٹہ ہے جی, وہ آپ کا 1 گھنٹہ جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ٹائمنگ ہے. دیکھیے آپ, جی وہ تو آپ نیوز پڑھتی ہیں نا, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا. تو وہ ایک نہیں, نیوز کے علاوہ اگر 1 گھنٹے کا پروگرام بھی ہے نا تو انہیں گھر میں بہت ساری چیزیں ان کو وائنڈ اپ کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے, گھر سے نکلنا ہے, راستہ طے کرنا ہے, یہاں پہنچنا ہے, کام کرنا, پھر اس کے بعد واپس جانا ہے, تو کافی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دعا کیجیے صبح کے لیے, انشاءاللہ زندگی بخیر. انشاءاللہ. پتہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں, ویسے ٹریفک میں لیٹ ہو جاتی ہیں تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. کبھی آدھے گھنٹے کا ہی پروگرام سننے کو ملتا ہے, اور صبح سب سے پہلے ان کا ہی پروگرام ہوتا ہے, اور ہم تو بہت پسند کرتے ہیں ان کے پروگرام کو, اور ایک آپ کے پروگرام کو. ان دونوں میں ہی میں زیادہ تر کال کرتا ہوں. یہ تو آپ نے حجت پوری کر دی میرے پروگرام کا نام لے کے, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ صبح جو ہے آپ ایسا مزہ لیے ہی نہیں کریں جو کرکرا ہو جائے. نہیں نا, بلکہ ہمیں تو اگر سائمہ آپی کا شو نہیں آئے نا, یقین کریں اگر شو نہیں آئے, ایسا لگتا ہے جیسے چائے نہیں پیتے نا تو صبح نہیں ہوتی. اس طریقے سے اب عادت ہو گئی ہے. مطلب آپ کو اپنے ناشتے کے لیے چاہیے شو ان کا. بالکل یہی سمجھ لیں, اگر یہ بات ہے تو یہی صحیح. عرفان بہت شکریہ, آپ کی بہت محبت. جلدی سے کہہ دیجیے کہ ٹائم نہیں ہے. نہیں, ابھی ٹائم میرے پاس, آپ بس کچھ سیکنڈ رہ گئے, تو آپ جلدی سے ایک آدھ شعر سنا دیجیے. چلیں, بس یہ کہوں گا کہ مدر ڈے کے حوالے سے, ویسے تو میں اور شاعری سنا چکا ہوں سائمہ آپی کے شو میں بھی, کہ مدر ڈے بے شک نہ منائے, لیکن روٹی ہوئی ماں کو ضرور منائے. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ عرفان, بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں. بالکل جناب, بہت شکریہ عرفان, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. فیس بک پہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, عرفان سلیم خود تھے, اس کے علاوہ جناب مدنی محمود صاحب, آپ نے اپنی محبتیں بھیجی. عرفان سلیم سمینہ ابرار, آپ نے سلام کہا. وعلیکم السلام اور بہت عمدہ. نذیر صحبت پور سے
ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. اور عمر ارتضیٰ جناب، آپ نے کہا کہ میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہوں، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو فیس بک میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. پروگرام کا آخری لمحات ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم ماں کے بارے میں جو مرضی کہہ لیں، جتنا مرضی کہہ لیں، ہم نہ ماں نہ باپ دونوں کا حق ادا نہیں کر سکتے. جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں وہ لکھ لیں کہ جب تک وہ حیات ہیں ان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی، بشرط ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بطور پیر و مرشد ڈیل کریں. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کیجئے، رب راضی ہو جائے گا، دنیا راضی ہو جائے گی. آپ کچھ کہنا چاہیں گی سیما؟ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گی، کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے الفاظ، لیکن ماں باپ کے لیے اتنا کہوں گی کہ یہ بہت بڑی ہستی ہے، اور جن کے پاس ہیں بس ان کی قدر کیجیے، ان کی زندگی میں ان کی قدر کیجیے، ان کے پاس بیٹھیں اور ان کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ جب یہ وقت چلا جاتا ہے نا تو پھر یہ لوٹ کر نہیں آتا. تو بس ان کا خیال رکھیں. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ جناب. پروگرام پیش کرتے ہوئے غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی، کسی کی دل آزاری، تو اس کے لیے میں اور میری مہمان ساتھی، مہمان بھی اور میزبان بھی معذرت خواہ ہیں. جس کی کال نہیں لے سکے اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں. اگر کسی کا کوئی پیغام نہیں پڑا تو سخت معذرت. اپنا بہت خیال رکھیے. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. چلتے چلتے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں رحیم شاہ کی آواز میں ماں مجھ کو جھولا رے جھولا. آپ کی حسین سماعتوں کا نام. اللہ حافظ.